بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، ان الانسان بے شک انسان لفی خسر، لفی کا لام تاکید کے لیے ہے، فی خسر خسارے میں ہے، ان الانسان ان بھی تاکید کے لیے آتا ہے، حروف مشبہ بالفعل یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ان بے شک انسان خسارے میں ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے بات کی گئی ہے، آگے چند انسانوں کو سے مائنس کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، وہ ہیں مستثنیٰ کردہ جو لوگ ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الا الذین مگر وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، یہ پہلی شرط ہے، جو ایمان لائے، باقی کام ایمان لانے کے بعد ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق تیسری بات حق کی تاکید کرتے ہیں ایک دوسرے کو، وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، حق کا ایک دوسرے کو کہتے ہیں، وتواصوا بالصبر اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تفسیر، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک جملہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر اس صورت کے تحت۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان، ہم مسلمان صرف اس صورت کے اندر غور اور تدبر کر لیں تو یہ صورت اکیلی ہی ہمارے لیے کافی ہے، یہ صورت ہماری ہدایت کے لیے اکیلے ہی کافی ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، چونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین قسم کیوں کھاتے ہیں، تو لہٰذا آج یہ اصول پڑھ لیتے ہیں، آئندہ جب قسم آئے گی تو ہم صرف اشارہ کر لیا کریں گے۔ اللہ دو وجہ سے قسم کھاتے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو کسی چیز کی اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جب کسی بات کو بیان فرما دیتے ہیں، جب کسی بات کا ارشاد فرما دیتے ہیں تو بنا قسم اللہ کی بات پختہ نہیں بلکہ پختہ سے پختہ ہوا کرتی ہے، پختہ سے مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ ہونا تو دور کی بات ہے، شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، تو ایسی ذات کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مفسرین لکھتے ہیں جب اللہ قسم کھاتے ہیں تو وجہیں دو ہوتی ہیں، دو باتوں کی وجہ سے اللہ قسم کھاتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات، جب اللہ کسی چیز کی عظمت کو اجاگر کرنے لگیں تو اس چیز کی قسم کھایا کرتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ مکہ شہر کی قسم، مکہ شہر کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو پہلی وجہ کیا ہے جی، اللہ جب قسم کھاتے ہیں تو کسی چیز کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ اس چیز کی قسم کھایا کرتے ہیں۔ نمبر دو، دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اللہ اس وقت قسم کھاتے ہیں جب کسی چیز کو بہت زیادہ اہمیت اور تاکید سے بیان کرنا مقصود ہو، وہاں اللہ قسم کھایا کرتے ہیں، وگرنہ اللہ قسم نہیں کھاتے۔ تو یہاں اللہ قسم کھا رہے ہیں دوسری وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے، تاکید بیان کرنے کے لیے۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، اور یہ بات عربی کے اندر، اردو میں نہیں ہے، قسم کسی اور کی ہوتی ہے، مقسم بھی آگے کچھ اور ہوتا ہے، قسم کچھ اور ہوتی ہے، قسم کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن عربی میں قسم اور وجہ قسم، جو اس کا ریزن ہوتا ہے جس وجہ سے اللہ قسم کھاتے ہیں، ان دونوں میں مناسبت ہوتی ہے، وہ دونوں میں کیا ہوتا ہے جی، مناسبت ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے عصر کی قسم کھائی، عصر کہتے ہیں زمانے کو، عصر کی قسم کھا کر گویا اللہ نے اس بات کو واضح کیا اور اس بات کو بتلانا مقصود ہے کہ انسان کی زندگی دن اور رات کے اوپر مبنی ہے، ایک زمانے پر مبنی ہے، اور اسی زمانے میں اس نے اعمال کرنے ہیں، اسی زمانے میں کیا کرنے جی، اعمال کرنے۔ اگر اس زمانے کے اندر نیک اعمال کیے، اس زمانے کے اندر نیکی کی تو خیر کی طرف، جنت کی طرف چلا جائے گا، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا رہا، یا تو پہلی شرط آمنو نہیں پوری کی، کفر کے اندر زندگی بسر کر دی، یا آمنو کے اوپر تو عمل کیا، وعامل الصالحات پہ عمل نہیں کیا، تب بھی خسارے والی زندگی میں رہا، تب بھی خسارے والی، نفع والی زندگی میں پھر بھی نہیں ہے۔
تو اس لیے قسم اور وجہ قسم میں مناسبت ہے. اللہ نے قسم کھائی والعصر کے انسان کی قسم ہے عصر کی. نمبر 2، بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ نے قسم کھا کر عصر کے وقت کی قسم کھائی. اس سے زمانہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد عصر کا وقت ہے. اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ساری عمر زندہ نہیں رہنا. جیسے دن کا اختتام ہوتا ہے، عصر ہوتی ہے تو امیدیں ختم ہو جاتی ہیں دن چڑھنے کی. مزید اب کیا شروع ہو جاتا ہے؟ زوال شروع ہو جاتا ہے، دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، دن کا اختتام شروع ہو جاتا ہے. اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ تم نے سدا زندہ نہیں رہنا، تم نے سدا زندگی کے اندر باقی نہیں رہنا، اپنی جوانی کے عروج پہ نہیں رہنا. وقت ایسا آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا، ڈھل جائے گا. صبح ہوگی جیسے دن کی صبح ہوتی ہے، آپ پیدا ہوں گے، آپ کی بھی صبح ہو رہی ہے. زوال کے وقت دن اپنے عروج پہ ہوتا ہے، زوال کے وقت دن اپنے عروج پہ ہوتا ہے. ایسے جوانی میں انسان بھی اپنے عروج پہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہیں اس جوانی کے نشے میں مجھے بھول نہ جانا، کہیں اس جوانی کے طاقت میں مجھے بھلا نہ دینا. بلکہ ہوگا یہ کہ سورج جیسے چڑھ کر عصر کا وقت آ جاتا ہے اور ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے تمہاری جوانی بھی ایک وقت ڈلنا شروع کر دے گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جوانی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو اللہ پیغام دے رہے ہیں موت کا کہ جب تک زندہ ہو، زندہ رہتے ہوئے زندگی کے بعد کے لیے تیاری کرو. تو ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے. بہرحال یہ قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. وجہ قسم یہ ہے کہ اب پتہ چل گیا، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو پہلا کام یہ کریں گے، آمنو، ایمان لائیں گے. وہ لوگ بچیں گے انسانوں میں سے، وہ انسان بچ جائیں گے جو پہلی شرط پوری کریں گے، آمنو، ایمان لائیں گے. پھر اس ایمان کے لیے جو آگے 3 باتیں ہیں وہ ایمان سے منسلک ہیں. بغیر ایمان کے نیک اعمال کریں گے تو فائدہ مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ ہاسپٹل بنائیں، راستے بنائیں، خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، لیکن نیکی کے کاموں کے لیے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. نیکی کے کاموں کے لیے بنیاد ایمان کا ہونا ضروری ہے. ایمان پایا جائے گا تو نیکی کے کام فائدہ دیں گے، ایمان نہیں ہوگا تو نیکی کے کام فائدہ مند نہیں ہوں گے. لہٰذا پہلے پارے کی ایک آیت ہے، کل بتلاؤں گا، وہ اس کے اوپر عموماً پھیر ٹور کر ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایمان والے یہودی نصرانی سارے کے سارے برابر ہیں. قرآن کی ایک آیت کو لے کر نہ تو ترجمہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی بات بیان کی جا سکتی ہے. قرآن ایک مکمل اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کا پس منظر دیکھا جاتا ہے کن آیات کے ساتھ آیات جڑی ہے. ہم بات کرتے ہیں اردو میں، تو کسی کی بات میں سے کوئی ایک جملہ لے کر کوئی اپنا مطلب نکالنا شروع کرتے ہیں تو درست ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور قرآن ایسی کتاب ہے جیسے ہماری اردو میں لہجوں کا معنی ہوتا ہے. کیا بات ہے، ایک جملہ ہے، اس کے لہجے بدلانے سے دیکھیں معنی بدلے گا. کیا بات ہے جی، معنی ہو رہا ہے، کیا بات ہے جی، معنی بدل گیا. اولئک هم المفلحون، یہ لہجہ بدلتا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا اولئک هم المفلحون، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا معنی یہ ہے اولئک هم المفلحون، یہی تو وہ صحابہ ہیں جو کامیاب ہیں. تو قرآن کا لہجہ بدلنے سے بھی معنی بدلتا ہے، جیسے اردو زبان میں لہجہ بدلنے سے معنی. کوئی آدمی کہتا ہے پانی لے آؤ، میں ممبر پہ بیٹھ کے پانی مانگوں تو پانی گلاس میں دیا جائے گا. میں باہر صفائی کر رہا ہوں تو پانی لوٹے میں ملے گا، باتھ روم میں ہوں تو پانی اس حساب سے ملے گا. لہجہ اور وقت بدلنے کے ساتھ معنی بدلتا ہے. تو یہ کیسے ہوگا کہ قرآن کی ایک آیت آپ جہاں سے اٹھا کے جو مرضی ترجمہ کر لیں وہ بدلے گا نہیں؟ قرآن بھی مناسبت رکھتا ہے، قرآن بھی پیچھے پس منظر رکھتا ہے، آیات رکھتا ہے ساتھ. تو کسی بھی قرآن کے کوئی بھی آپ کو پڑھ کے سنائے، اس کی بات پہ اعتماد کبھی مت کرنا. جہاں نماز پڑھتے ہیں ان امام صاحب سے لازمی ایک دفعہ پوچھیں کہ امام صاحب یہ آیت فلاں آدمی نے پڑھ کے سنائی ہے، اس آیت کو سمجھا دیجئے ذرا. کم از کم خود قرآن کے کھول کے ایک دفعہ لازمی دیکھیں کہ اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد کیا لکھا ہے. آج کے زمانے میں فتنہ وہ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھا کہ فلاں مسلک کے لوگ ہیں، فلاں مسلک کے لوگ ہیں، فلاں مسلک کے لوگ ہیں، فلاں مسلک کے لوگ ہیں. آج کے زمانے میں مولانا عثمان صاحب یہ فتنہ نہیں ہے. جو مسلک ہم نے سنے نا وہ فتنہ میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی وجہ سے،
لیکن وہ فتنہ نہیں ہے آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں فتنہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر کے گمراہ کیا جائے گا. الہاد کا فتنہ ہے آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں من چاہا دین چاہتے ہیں. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن سمجھانا ضروری ہے. ایک لڑکا چند دن پہلے میرے پاس آیا، کافی 2-3 سال گزشتہ کی بات ہے، میں بڑی اچھی طرح اس کو جانتا تھا. کہنے لگا مفتی صاحب مجھے فتویٰ چاہیے. میں نے کہا دے دیں گے. کہا لکھ کے چاہیے. میں کہا دیں گے، مہر مار دیں گے، لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دے دیں گے. یار مسئلہ کیا؟ کہتا ہے جی میں نے نکاح کیا، کورٹ میرج کیا ہے، تو میرے گھر والے نہیں مان رہے، مجھے فتویٰ چاہیے. میں نے کہا یار آپ تو غیر مقلدین کو فالو کرتے ہو، اہل حدیث علماء کو فالو کرتے ہو، تو اہل حدیث علماء کے نزدیک کورٹ میرج میں نکاح نہیں ہوتا. میں فتویٰ نہیں دوں گا آپ کو. وہ کہنے لگا جی احناف کے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے. میں نے کہا اس بات سے ایک بات سمجھ یہ آئی ہے کہ نہ آپ کو احناف سے کوئی غرض ہے، نہ آپ کو علماء حدیث اہل حدیث سے کوئی غرض ہے. آپ کو اپنی خواہشات سے غرض ہے. آپ اپنا منچاہا دین چاہتے ہیں. ہم دین کو اپنی خواہشات کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. تو آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے. آپ کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں گے اور ترجمہ وہ کریں گے جو ان کی مناسبت سے رکھتا ہوگا. تو لہٰذا قرآن کا ترجمہ پچھلی آیات کے ساتھ جڑ کر آتا ہے. تو الا الذین آمنوا یہ پہلی شرط اول ہے، یہ شرط لازم ہے. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ اس کے تحت ہے. آمنو نہیں ہوگا تو بقیہ تینوں کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا. آمنو ہوگا تو بقیہ تینوں کا فائدہ حاصل ہوگا. بہرحال بات لمبی ہو گئی. وعملوا الصالحات پہلا کام، نیک اعمال کرو. وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرو. وتواصوا بالصبر، اور وصیت کرو صبر کی. ان دونوں لفظوں کا ترجمہ میں کل پھر آپ سے عرض کر دوں گا کہ اس کا معنی کیا ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، معذرت کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.